बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन रात आप अभी चंद लम्हों में अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर मुलाहिज़ा करेंगे। ये एक पोलियो वर्कर की तस्वीर है। कराची शहर में पोलियो वर्कर एक बच्ची को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला रही है, जबकि एक पुलिस एहलकार बच्ची की माँ और पोलियो वर्कर की हिफाजत के लिए क्लाशनकोफ लेकर खड़ा है। आप एक और तस्वीर भी मुलाहिज़ा कीजिए। इस तस्वीर में भी पोलियो वर्कर बच्चे को वैक्सीन दे रही है, जबकि रेंजर गली में खड़ा होकर इनकी हिफाजत कर रहा है। आप ये भी देखिए, पोलियो वर्कर पोलियो वैक्सीन का थर्मास मोटरसाइकिल पर रखकर ड्यूटी के मुकाम पर जा रहा है और पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर वैक्सीन और वर्कर दोनों की हिफाजत कर रहा है। ये मनाजर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, पेशावर और लाहौर के हैं। ये मनाजर हमारी सोसाइटी, हमारे माइंडसेट और हमारे मुस्तकबिल का मुंह बोलता सबूत है। जिस मुल्क में वैक्सीन कत्ल का बाइस बन जाए, जिसमें वैक्सीनेशन पुलिस, रेंजर्स, एफसी और फौज के बगैर मुमकिन ना हो, उस मुल्क में हम उम्मीद के चिराग कितनी देर तक जला लेंगे? हम खुद को कितनी देर तक धोखा दे लेंगे? आप इसके बाद मजहबी त्योहारों और जुलूसों की तरफ भी आइए। मुल्क में हर साल मुहर्रम और 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकाले जाते हैं। शहरों में तकरीबन कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी जाती है। डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है। पूरा शहर फौज, रेंजर्स, एफसी और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और पुलिस जुलूस को अपने हसार में लेकर मंजिल तक पहुंचाती है। आप ये भी छोड़ दीजिए, आप ईद और जुमा की नमाज ले लीजिए। क्या अब इस इस्लामी मुल्क में पुलिस के बगैर जुमा और ईद की नमाज मुमकिन है? जी नहीं। इस मुल्क में आप डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मजहबी रहनुमा हो या साइंसदान हो, उसका नाम उसके कत्ल की वजह बन जाता है। लोग अब सरे आम दोषों से उनका मसलक पूछते हैं और इसके बाद इससे सलाम लेने, खाना खाने, चाय पीने या साथ बैठने का फैसला करते हैं। लोग अब मुखालिफ फिरके के डॉक्टर के पास इलाज करवाना और अपने बच्चे को पढ़ाने तक रिस्क नहीं लेते। और ये वो सोच है जो आहिस्ता आहिस्ता चलकर इन तस्वीरों तक पहुंच गई। और ये हकीकत है कि हम जब तक शिद्दत पसंदी के खिलाफ कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हम जब तक चीजों को रूट से ठीक नहीं करेंगे, यह मुल्क उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकेगा। आप आज शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, यह ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन आपको एक आध साल बाद चलास, गिलगित, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लाहौर, कराची और सक्कर में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या आप वहां भी तैयारी इस्तेमाल करेंगे और फौज चढ़ाएंगे? और आप अगर ये कर भी लें तो भी क्या गारंटी है कि वो ऑपरेशन आपका आखिरी ऑपरेशन होगा? क्योंकि दहशतगर्दी अगर बीमारी है तो शिद्दत पसंदी, फिरकावारियत और मजहब की गलत तशरीह इस बीमारी का वायरस है। और यह वायरस उस ऑपरेशन के बाद किसी दूसरे इलाके की तरफ निकल जाएगा। आप कहां तक जाएंगे, कहां तक ऑपरेशन करेंगे? मेरी हुक्मरान क्लास से दरख्वास्त है, आप उस वायरस, उस सोच को खत्म करें जिसकी वजह से आपको बार बार मोबाइल फोन बंद करना पड़ते हैं या आपको राइफल के जरिए पोलियो वैक्सीन के थर्मास की हिफाजत करना पड़ती है। आप जब तक ये नहीं करेंगे, आपका हर ऑपरेशन उस वक्त तक सैकड़ों नए बच्चे पैदा करता रहेगा। ख़वातीन रात शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन जारी है। तालिबान के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। आज तक 100 के करीब लोग इन हमलों में मारे जा चुके हैं। हुकूमत को इस ऑपरेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की हमायत हासिल थी, लेकिन आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हमायत कर दी। मुल्क की तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें अब एक पेज पर आ चुकी हैं। फौज का ख्याल है कि एक माह में शुमाली वजीरिस्तान को क्लियर कर दिया जाएगा। तालिबान भी इस ऑपरेशन का बदला ले रहे हैं। कल कोहाट की पुलिस लाइन पर हमला हुआ, 14 लोग शहीद हो गए। आज पेशावर में ईरानी कौंसल खाने पर हमला हुआ, एफसी के 2 जवान शहीद हो गए। कराची से भी मुसलसल बुरी खबरें आ रही हैं। शहर में रोजाना बारूद से भरी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद हो रही हैं, जबकि तालिबान अब पंजाब की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट में दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों के इम्कानात हैं। हुकूमत, रियासत और आवाम को अब क्या करना चाहिए? इस ऑपरेशन के बाद क्या होगा? एमक्यूएम ने कल फौज और पुलिस की हमायत में रैली निकाली, बहुत अच्छा किया। बाकी जमातें ऐसा क्यों नहीं कर रही? और एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा सामने आ गया। क्यों? क्या जमात इस्लामी वाकई खतरनाक जमात है? हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या जमात इस्लामी पर वाकई पाबंदी लगनी चाहिए? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खासत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वजीर हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट के, और ज़ाहिर है पूरी कौम को डेवलप करना अब यकीनन इनकी जिम्मेदारी है। इन चीज़ों के बारे में सोचना कि कल का पाकिस्तान किस तरह होगा, ये एहसन इकबाल साहब के नातवान कंधों पर ये बोझ है और इनको प्लानिंग डेफिनेटली करनी पड़ेगी। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शफकत महमूद साहब, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सरदार नबील कबोल साहब हमारे तीसरे मेहमान है, MQM के साथ इनका ताल्लुक है, MNA, जबकि लाहौर में हमें हाफिज सुलेमान भट्ट साहब ने ज्वाइन किया, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक। सरदार साहब ये बताइएगा कि आप क्यों चाहते हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए जमात इस्लामी पे? जावेद साहब, हम चाहते हैं कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ और दहशत गर्दों के हिमायती हैं उन सब के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी जमात हो। किसी पर्टिकुलर जमात का मैं नाम नहीं लूंगा, जिसने सपोर्ट किया है, क्योंकि ये जो जंग है, ये जंग पाकिस्तान की बका के लिए, या तो आप पाकिस्तान को बचा लें, या तो आप कहें आप पाकिस्तान के साथ हैं, या तो कहें फिर आप तालिबान के साथ हैं। क्योंकि तालिबान पाकिस्तान को नहीं, उनके आइन को नहीं, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। तालिबान हमारे आर्म्ड जो सोल्जर्स हैं, जो सिविल आर्म्ड सोल्जर्स हैं, उनके सरों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। हमारे मासूम बच्चों को स्कूल में जाकर जो है उनको बॉम्ब ब्लास्ट करके मारते हैं। उनके सपोर्ट में अगर कोई कहेगा कि जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है, जमात इस्लामी के तो जी अमीर ने ओपनली स्टेटमेंट दिया है कि अगर तालिबान जो है उसके लोग शहीद होते हैं, वो मारे जाते हैं, वो शहीद हैं, और जो दूसरे मारे जाते हैं यानी हमारी अफवाज जो है अगर वो मारे जाए वो शहीद नहीं है। तो आप तो आर्टिकल 6 में आ रहे हैं। मैं तो डिमांड करूंगा गवर्नमेंट से कि आर्टिकल 6 के अगर सही आपको अगर तशरीह करनी है तो वो ऐसे स्टेटमेंट पे करे कि जिस पर आप पाकिस्तान के खिलाफ को नुकसान देने वालों से ये बताइएगा कि ये कल से डिबेट चल रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है और MQM की भी ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी पर पाबंदी लगनी चाहिए, और वो कुछ बयानात का हवाला देते हैं आपके कि उनका ख्याल ये है कि तालिबान के साथ क्योंकि आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और जो भी पार्टी तालिबान को सपोर्ट करेगी वो उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब देखिए, जमात इस्लामी पर तो पाबंदी पहले भी लगती रही है और पहले भी मौलाना मौदूदी को सजाए मौत सुनाई जाती रही है। ये पाकिस्तान की अदलिया अगरचे उस वक्त आज़ाद नहीं थी लेकिन अदलिया ने सजाए मौत भी ख़त्म की और अदलिया ने जमात इस्लामी पर पाबंदियां भी ख़त्म की हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि तालिबान की बात आपने की, तो तालिबान की हमायत अगर पाबंदी का बायस बन सकती है तो जिसने तालिबान बनाए हैं 1996 में, उसके बारे में क्या ख्याल है? दूसरे नंबर पर जो किसने बनाए? 1996 में पीपल्स पार्टी ने बनाए थे ना, गवर्नमेंट थी। तहसील्ला बाबर साहब ने कहा मेरे बच्चे हैं तालिबान। अच्छा, उसके बाद आ जाइए जो 2006 में गए थे इंडिया में, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं अफसोस है मुझे कि पाकिस्तान में समझता हूं कि हिंदुस्तान की तकसीम गलत थी। तो जो पाकिस्तान की तकसीम कोई गलत तस्लीम करे, ये वीडियो भी चली है। ये किसने कहा था? ये अल्ताफ हुसैन साहब तशरीफ ले गए थे, ये उन्होंने फरमाया था। तो उन पर पाबंदी के बारे में क्या ख्याल है? और फिर तीसरी बेंजामिन, ये असल में बेंजामिन सिस्टर्स हैं तो जो एक राग अलाप रही हैं, पीपल्स पार्टी और MQM और ANP वो है जिसके कायद जनाब फली खान साहब की किताब तहरीर तौर पर लिखी हुई है कि पाकिस्तान और कायद आजम जो है वो अंग्रेज के एजेंट थे और अंग्रेज के कहने पर यह पाकिस्तान बना था। तो मेरा ख्याल ये है कि जो तहरीरी चीजें मौजूद हैं। एक चीज छोटी सी आपसे मालूम करना चाहता हूं, ये बताइएगा कि आप तालिबान के साथ तो नहीं है कहीं? देखिए चौधरी साहब, ये चीज बिल्कुल वाज़े, आज आपकी मेहरबानी, आपने ये बड़ा दो टोक मौकफ मुझसे मांगा है, दो टोक आपने उन्वान भी दिया है। तालिबान वर्सेस तालिबान है या नहीं है? हाँ जी, मैं कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुन ले। लफ्जों में जो है घुमा फिरा के बात नहीं करें। हाफिज साहब, आप हमारे दोस्त हैं और बड़े अच्छे शख्सियत हैं, आप अपना एक वाजे कर दें ताकि हम आगे बढ़े कि आया जमात इस्लामी तालिबान के साथ है या पाकिस्तान के साथ? मैं इसमें अर्ज करता हूँ ना, देखिए, तालिबान वर्सेस अमेरिका होगा तो हम अफगान तालिबान के साथ हैं। तालिबान वर्सेस पाक फौज होगी तो पाकिस्तानी एजेंसी के साथ है। इन दोनों चीजों मिक्स मत करें।
پاکستان کے ساتھ محبت کرنا ہمیں ہم افغانستان کو کہاں لا رہے ہیں؟ طالبان ہمارے افواج کو مار رہے ہیں، طالبان ہمیں جو ہے روز بم بلاسٹ پاکستان میں، آپ افغانستان کو کہاں بیچ میں لا رہے ہیں؟ آپ پاکستانی ہیں، آپ فخر سے آپ اپنے امیر کو کہیں کہ تو یہ پروگرام پھر نہیں چلے گا. میں آپ سے زیادہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ ہمارے پروگرام کو سنبھالیے ورنہ یہ نہیں چلے گا. کرنا چاہ رہے ہیں، تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. میری بات پوری کرنے دیں، میری بات میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا آپ کو شامل کرنا دے. شفقت محمود صاحب بھی ہیں کیونکہ وہ ابھی تک پروگرام میں لے نہیں سکا. میں ذرا ان کو شامل کرتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ایسا صاحب، ایک تو یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائک جاری ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الٹیمیٹلی ہمیں ایک آپریشن کرنا ہی پڑنا تھا. مذاکرات اور آپریشن دونوں ساتھ ساتھ چلنے تھے. آج تقریباً تمام سیاسی جماعتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی شروع میں سپورٹ کر رہی تھی، آج عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کی حمایت میں بیان بھی آ گیا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اہداف ہیں اس کو حاصل کر سکیں گے ان سرجیکل سٹرائکس کے ساتھ؟ دیکھیں جاوید چودھری صاحب، پہلی بات تو میں ابھی گفتگو بھی سن رہا تھا، ہم نہایت کمپلیکس ایشوز کو نہایت سمپل سلوشن کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. بس یہ مسئلے جو بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں پچھلے 12-14 سالوں میں، ان کا اتنا سادہ بلیک اور وائٹ حل نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی آپ کے پیش نظر ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ طالبان نام کی اینٹیٹی آج سے 12-15 سال پہلے کوئی ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نام ہوگی. آج کوئی اس میں 20 گروپ ہیں اور مختلف رنگوں کے گروپ ہیں. کوئی بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، کوئی کسی بیرونی طاقتوں کے اثر میں ہیں، کوئی کسی طرح ہے، کوئی کسی طرح. کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس میں سنجیدہ ہیں، کچھ بالکل مذاکرات سے باغی ہیں. ان کا ایجنڈا بالکل پاکستان میں ایک انتشار پیدا کرنا ہے. لہٰذا ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک بلیک اینڈ وائٹ سلوشن نہیں ہے. آپ کو مختلف طریقوں سے جو مختلف اس میں گروہ ہیں، جو گروہ ایسے ہیں کہ جو مذاکرات کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے چند ایک نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کوئی ان کا تصادم ایجنڈا نہیں ہے. ان کی شاید کوئی شکایات ہوں ماضی کے حوالے سے، لیکن وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن جو لوگ آج ایک مارے بھی گئے ہیں، جو لوگ ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، وہ پاکستان کی افواج پہ حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر تخریب کاری کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو سبوتاج کر رہے ہوں. یا دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اور بین الاقوامی حلقوں میں کچھ ایسی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس واحد اسلامی ایٹمی طاقت کو دنیا کے سامنے ایک غیر محفوظ ملک بنا کے پیش کیا جائے. یہ لوگ اپنی حرکتوں سے ان پاکستان اور اسلام دشمن لابیز کو وہ ایندھن فراہم کرتے ہیں کہ جس سے وہ ساری دنیا میں ان کے کیے ہوئے واقعات کی تصویریں لے کر جا کے بتاتے ہیں دیکھیے پاکستان کتنے خطرناک لوگوں کے ہاتھ میں کسی وقت بھی کسی حادثے کا موجب بن سکتا ہے. تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ وہ گروہ جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر بدامنی، دیکھیں اس وقت ہم ایک دورائے پہ کھڑے ہیں. ہم ابھی میں چین سے آیا ہوں اور چین کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 65 سال کے اندر پاکستان چین کے تعلقات اس سطح پر نہیں پہنچے جہاں آج الحمدللہ ہم کھڑے ہیں. اس کی ایک میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ 1947 سے آج تک ہم نے 21,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ملک کے اندر پیدا کی ہے. چین کے ساتھ جو ہم نے ابھی اکنامک کوریڈور کے فریم ورک میں جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کا منصوبے بنائے ہیں وہ تقریباً 23,000 میگا واٹ کے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگلے 5 سے 7 سال میں پاکستان 23,000 میں 21,000 میرا خیال نیوکلر ہے شاید. نہیں وہ نیوکلر تو 6-7 ہزار ہے. اس کی اکثریت جو ہے کول کے اوپر ہے، ہائیڈل کے اوپر ہے، سولر ہے اور وینڈ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اگر ہم انفراسٹرکچر کے ان منصوبوں پر جو موٹر ویز کی صورت میں بننے جا رہے ہیں، جو بجلی پیدا ہوگی، پاکستان کئی منزلیں چھلانگ لگا کے آگے جا سکتے ہیں. لیکن اگر دہشت گردی سے نکلیں گے تو میری بات سنیں، اب جو فیصلہ ہے جو آپ کے ذریعے میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب there are two competing visions. دو آپس میں متصادم مستقبل کے ویژن ہیں. ایک ویژن ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو کمپیوٹر دیا جائے، اس ملک کے اندر جدید شاہراہیں بنے، اس ملک میں بجلی کے نظام لایا جائے، ترقی ہو، اقتصادی ترقی ہو، خوشحالی لائی جائے. ایک نظام ہے جو کہتا ہے کہ تخریب کاری کرو اور ملک کو سٹون ایج کی طرف لے جاؤ. اور پاکستان کے عوام نے اب یکجہتی کے ساتھ اب دیکھیے ان قوتوں کو شکست دینی ہے جو ہمارے ملک میں بدامنی پیدا کرتے ہیں. بہتر حالات ایسے صاحب آپ کو نہیں مل سکتے کہ آج عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر آپ سٹرائک کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اب اتنے فیوریبل حالات ہیں. شفقت صاحب کو شامل کرنا. آپ نے یہ بات کی نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلی بات تو ہم ان تمام سیاسی قوتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیے یہ مسئلہ نہ ہماری حکومت کا ہے نہ کسی پارٹی کا, یہ قومی مسئلہ ہے اور اس پر قومی یکجہتی کے ساتھ ہم اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے. شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت صرف ایک جو آپ نے بات کی, اصل بات یہ ہے کہ ہم تسلسل سے کوئی چیزیں کہہ رہے ہیں لیکن تسلسل سے ان کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے, تروڑ موڑ کے بیان کیا جا رہا ہے. اگر آپ ہمارا مینیفیسٹو دیکھیں, ہمارے مینیفیسٹو میں یہ درج ہے کہ ہم نے 3 نکاتی کہا تھا کہ ڈس انگیج, آئسولیٹ, ایلیمنیٹ. یہ ہمارے مینیفیسٹو میں. آئسولیٹ کا مطلب کیا تھا کہ جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کی جائے, جو لڑنا چاہتے ہیں ان سے لڑا جائے اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے. اور ابھی یہ جو مذاکرات کا عمل ہو اس میں ایک چیز فوری طور پر نظر آ گئی کہ مذاکرات کون کرنا چاہتے ہیں اور لڑائی کون کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ کو تھوڑی سی وہ جو آئسولیشن کی بات ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں کی تھی وہ اب اس میں آپ کو نظر آنی شروع ہوگی. ہم تو تھرو آؤٹ اس کے بارے میں کلیئر تھے. جو پاکستان کا دشمن ہے, جو پاکستان کی افواج کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے, جو پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کر رہا ہے, جو کسی صورت پہ پاکستان کے آئین کو اور ریاست کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تحریک انصاف کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں تھی, نہ اس پہلے تھی, نہ آج ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگی. ہم صرف یہ کہتے تھے کہ ان میں سے کوئی اگر ایسے گروہ ہے, جیسے احسن صاحب نے کہا کہ جی 40 گروپ ہیں یا 20 گروپ ہیں, اگر آپ کسی دشمن سے پہلی تو بات ہے وہ دشمن ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ لیکن سر وہ گروپس جو ہے نا وہ اکٹھے ہیں, یہی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ گروپس ہیں اور اوپر جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ ان کو کیسے الگ کریں گے؟ اس میں جو ہمیں انٹیریئر منسٹر صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور میں بتایا اور جو ویسے ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. نبیل صاحب نے سنا ہوگا جب جوہری نثار نے کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے حکمت عملی دانش مندی کی اپنانی ہے, دانش مندی کی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے حریف قوتیں کھڑی ہیں اور آپ کے وہ دشمن ہیں, پہلی تو بات ہے کلیئر, پھر اس کو آپ نے کمزور کرنا ہے. اس میں شفقت صاحب دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیے کہ اگر فرض کیجئے 4 سدہ میں ایک پمفلٹ تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ آج سے تمام خواتین برقع پہن کے باہر آئیں گی اور جو برقع پہن کے باہر نہیں آئے گی وہ ہماری دشمن ہوگی, یا کراچی میں ایک پمفلٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ تمام جو بسز ہیں, ویگنز ہیں, ان کے اندر سے ٹیپ ریکارڈر اتار دے اور جو نہیں اتارے گا ہم ڈی آئی جی کے آفس کو اڑا دیں گے. لاہور پہ اڈے پہ اس قسم کے پمفلٹ تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پولیس دونوں جگہوں سے بسوں سے ٹیپ ریکارڈر نکالنا شروع کر دیتی ہے. یہ اسکولوں کے اوپر حملے کرنے کے لیے پمفلٹ جاری کر دیے جاتے ہیں, تو یہ جو ایک سوچ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ دیکھیں اس میں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ایک 18 کروڑ کی قوم ہے, اس میں سے اگر 10-15 ہزار لوگ بھی ایسے ہو جائیں جو تخریب کاری کرنے کی طرف آمادہ ہوں تو وہ بہت بڑا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں شخصی آزادی ہے ہر قسم کی, اس میں ہیومن رائٹس ہیں, باقی تو قدرتی بات ہے کہ اس قسم کی جو بھی بات کرے گا وہ ہمارے آئین کی, ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہے اوپن جنگ جو آپ کو لڑنی پڑے گی ان کے خلاف جو کہ irreconcilable جسے انگریزی میں کہتے ہیں, جو نہ ماننے والے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری اور چیزیں بھی کرنے. یہ جو ظلم کا نظام ہے, مثلا احسن صاحب جو ہیں یہ منسٹر ہے پلاننگ کے, کہ ایک غیر منصفانہ تعلیمی نظام ہے جس میں ایلیٹ نے اپنے لیے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے نظام میں تعلیم کا, انگریزی میڈیم یہ وہ, اور دوسری طرف مدرسے ہیں, اردو میڈیم ہے, سرکاری اسکول ہے, 5 قسم کے انگریزی اسکول ہیں. تو یہ تو ظلم کا نظام ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ایک غریب کا بچہ جو ہے کبھی اپنی زندگی کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے سب دیکھیے نیشنل پالیسی چاہیے شفقت صاحب, جب تک نیشنل پالیسیز نہیں بنے گی اس وقت عالمی ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چلے گی. میں صرف جاوید صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں, اول تو گورنمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ میچ کے دوران چودھری نثار کہہ رہے ہیں ہم طالبان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہیں, یعنی آپ کے ہاتھ میں بیٹ اور آپ کے ہاتھ میں بیٹ اور ان کے ہاتھ میں بام ہوں گے جو آپ کو ماریں گے. اب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آج خود انٹیریئر منسٹر کا بیان ہے کہ جو آپریشن شروع نہیں ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وار شروع ہو چکا ہے, گوریلا وار شروع ہو چکا ہے پاکستان میں. پاکستان اس وقت جنگ کے اندر ہے, ہم جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم جنگ نہیں ہے ہماری, اور شفقت صاحب میں آپ کو ایڈ کروں گا, میں صرف بریک لوں گا, اس بریک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں شدت ہے اور اس شدت کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے. جب تک ہم شدت کو کنٹرول نہیں کریں گے, ہم مذہبی
فرقہ واریت کو نہیں روکیں گے اس وقت تک یہ اسی قسم کے حالات ہوتے رہیں گے. کبھی شمالی وزیرستان میں لڑیں گے, کبھی جنوبی وزیرستان میں لڑیں گے, وہاں سے نکلیں گے تو پھر لاہور میں لڑنا پڑے گا, وہاں سے نکلیں گے کراچی میں لڑیں گے, کراچی سے نکلیں گے تو ڈیرہ غازی خان میں لڑنا پڑے گا, کہاں لڑیں گے. اس لیے ہمیں ایک قومی پالیسی بنانی چاہیے. جب تک وہ قومی پالیسی نہیں بنے گی یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. قبول صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ ہمیں کہیں گے, گورنمنٹ یہ اگر کہے گی کہ جی جنگ ہے ہی نہیں اور ہم نے کوئی آپریشن سٹارٹ کیا ہی نہیں, تو آپ سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. ہم نے آج بھی کہا کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آئے اور وہاں پر ایک سپیچ دے کہ جی یہ مذاکرات کیوں فیل ہوئے, اس کے ریزنز بھی تو بتائے نا. سازش اگر ہو رہا ہے, سازش کس نے کیا وہ بھی قوم کو بتائے. 18 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ بیٹھے ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم بلینک ہیں. آپ یقین کریں آج پارلیمنٹ کے اندر سوائے آپ کے انفارمیشن منسٹر اور ایک دو منسٹر کے کوئی یعنی ایسا کوئی منسٹر نہیں تھا جو ہمیں آ کے یہ بتاتا کہ جی ہو کیا رہا ہے ملک. احسن اقبال صاحب آتے ہیں. احسن اقبال صاحب تو خیر آج ہمارے پرانے اپوزیشن کے دوست تھے, پہلے بہت آتے تھے, اب چونکہ کام بہت کر رہے ہیں اس لیے نہیں آ رہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جنگ شروع کر لی ہے. یہ کہنا کہ جی جنگ نہیں ہے, جنگ شروع ہو گیا. اب کیا ہے کہ ہمیں اپنے آرمڈ فورسز کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ہم نے کل جو ریلی کراچی میں لاکھوں کی نکالی, وہ صرف کراچی کے لوگوں کی, عوام کی دل کی جو دھڑکن, وہ یہی کہ سب کا ایک ہی آواز تھا کہ ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں. دوسرے پارٹی کے لوگ یا دوسرے صوبے کے بڑے بڑے جو شہر ہیں, پشاور میں جلسہ کیوں نہیں ہوتا ہے, لاہور میں کیوں نہیں ہوتا ہے, آپ کریں نا وہاں پر, تاکہ آپ افواج کو بتائیں, پاکستان افواج کو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی جنگ آپ شفقت محمود صاحب, کوئی جنگ آپ نہیں جیت سکتے, آپ کی فوج نہیں جیت سکتی جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہو. تو ہم تو عوام جو ہے اوپنلی ریلیز نکال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم افواج کے ساتھ ہیں. تو ویسے اور آپ ایک لاہور میں جو ہے جلسہ رکھے تاکہ ہم پاکستانی افواج کو ایک میسج دنیا کو دیں کہ ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں جنگ میں. ٹھیک ہے نبیل صاحب, آپ کی بات نہیں میں کرتا, لیکن آپ کی جماعت ذرا اپنی پرانی سٹیٹمنٹیں نکال کے دیکھ لیں کہ فوج کے خلاف کیسی سٹیٹمنٹیں ایم کیو ایم نے دی ہے, اور آپ کے جو قائد محترم ہے نا, انہوں نے فوج کے بارے میں کیسے کلمات میری بات بچا کے رکھا ہوا ہے. اچھا جی, آپ کے اور آپ لوگ سوئے پڑے ہوئے, آپ پشاور میں جلسہ کریں, خدا کے لیے سپورٹ کریں اپنے آرم فورسز کو, ان کو ضرورت ہے ہماری عوام کی سپورٹ. حافظ صاحب میں پوچھ لوں, حافظ صاحب آپ بتائیے, آپ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں ان کے؟ دیکھیے فوج پاکستان کے ساتھ ہم ہیں یا نہیں ہے, یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فوج پاکستان جس وقت ملک کی دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو یہ بینجمن سسٹر میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا, جماعت اسلامی اس کے ساتھ ہوتی ہے. خواہ یہ مشرقی پاکستان ہو, خواہ کشمیر ہو, خواہ افغانستان ہو, یہ جماعت اسلامی ہوتی ہے. اور جب سیاست اس وقت یہ بتائیے گا کہ شمالی وزیرستان میں آپ اس وقت فوج کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیے نبیل گبول صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں, اچھا نہیں لگے گا کہ ہم آپس میں بولنا شروع کر دیں. تو یہ جماعت اسلامی فوج کے ساتھ ہے, یعنی ہم جانے اور فوج جانے, اس کو چھوڑیں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے کل ریلی نکالی ہے, یہ فوج کے لیے نہیں نکالی ہے. آپ نے جو ریلی نکالی ہے اس کو چودھری نثار کو ہاتھ جوڑنے کے لیے اور فوج کو کہنے, کیونکہ ہم ہاتھ جوڑنے والے نہیں ہیں, ہم اپنے افواج کو بتانا چاہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ لوگ بھی ہمت کریں, اوپنلی پاکستانی فوج کا ساتھ نہیں, اگر ہاتھ جوڑنے والے ہیں ہمت کریں. ذرا الطاف حسین صاحب کو, ذرا قابل احترام لیڈر ان کو پاکستان لے آئے نا, ہم بھی دیکھیں کتنے مردانہ طاقت ہے آپ میں. سب آ جائیں گے, لیکن آپ لوگ بھی ہمت کریں. ہم تو ہمت ہے نا, کھل کر باہر آئیں اور کہیں کہ طالبان جو ہے شریعت کے خلاف ہم تو آپ کی بھٹا خوری کے خلاف لڑ رہے ہیں. اسلامی پارٹی ہے, آپ بتائیں کہ بھٹا خوری ٹارگٹ کلر, گوری بندراش ہیں آپ, اس سوال کا آپ گوری بندراش والے ہیں, آپ ٹارگٹ کلر ہیں. آپ میری بات میں کیا بات کریں, ہم تو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں بھائی, ہم تو اسی پاکستان میں رہتے ہیں. آپ صاحب ایک منٹ رکیے گا, ایسا صاحب کو شامل کر لوں. آپ صاحب ایک منٹ رکیے. میں پلیز اس موقع پہ میں کہوں گا کہ ہم اپنی تاریخ کے سب سے نازک لمحے سے گزر رہے ہیں. یہ جو بحران ہے انتہا پسندی کا, دہشت گردی کا, اس موقع پر اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو ہم ان لوگوں کو فتح یاب کر رہے ہیں جو اس ملک کے اندر بدامنی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اس مسئلے کے اوپر, یہ قومی مسئلہ ہے. پاکستان کی پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ہے, اپنے افواج کی پشت کے اوپر ہے. اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ آئی ایم مور لائل دین دا کنگ, شاید کوئی ایک دو بندوں کے حوالے سے کوئی اور مسئلہ ہو کہ کوئی دو بندے نہ ادھر ادھر ہو جائیں, کچھ ہو جائے, وہ میں نہیں جانتا. لیکن
ہمیں اس طرح کا سیاست کا کوئی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ یہ فوج اس جماعت کی ہے، یہ فوج اس جماعت کی ہے. پاکستان کی فوج پوری قوم کی ہے. صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ لاہور میں ایک ریلی نکالیں فوج کے. میری بات سنیں، فوج کے نام کے اوپر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ہمارا قومی ادارہ ہے. میں مسلم لیگ نون سے، تحریک انصاف سے، شفقت صاحب یہ ایم کیو ایم سے ہیں، وہ جماعت اسلامی سے ہیں، اے این پی سے، پیپلز پارٹی سے، ساری جماعتیں فوج کے ساتھ ہیں. لہذا لیٹ اس ناٹ ڈسکس دس، چونکہ اس موقع پہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو پاکستان کے دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک بات. بالکل ٹھیک. دوسری بات، سیکیورٹی کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ جو نبیل گبول صاحب کو میں بڑے احترام سے کہوں گا، ہمارے دوست ہیں، سیکیورٹی کی حکمت عملی ٹی وی کے ٹاک شوز پہ آ کر نہیں طے ہوتی ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ بتائیں، آپ وہ بتائیں. سیکیورٹی نہایت حساس معاملے ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں، بات مکمل کر لینا. پارلیمنٹ کو پرائم منسٹر نے اعتماد میں لیا ہے، اور پارلیمنٹ اس کے بعد اپنے ادارے بناتی ہے، کابینہ بناتی ہے اور دفاعی کیبنٹ کمیٹی بناتی ہے. اگر آپ نے اپنی تمام حکمت عملی اخباروں اور ٹی وی کے ذریعے بنانی ہے، دشمن کو آگاہ کر کے دینی ہے، تو میری بات سنیے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں پہلے بھی لیا ہے، ہمیشہ لیں گے. تو آتے ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں اعتماد میں. میری بات سنیے، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس مسئلے سے آگاہ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ جو قدم اٹھانے ہوں گے ہم لیں گے، لیکن ہم ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے. شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا؟ نہیں، دیکھیں ابھی تک تو نہیں لیا. ویری کلیئر ہے کہ نہیں لیا، اور لینا چاہیے. اور آج جب ہم آئے نیشنل اسمبلی میں تو ہمارا خیال تھا کہ شاید آج کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی. نہیں آئی. دیکھیں، جس وقت ہم نے مذاکرات کا بحیثیت قوم فیصلہ کیا تو حکومت نے اے پی سی بلائی. میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ یہ معاملے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، اے پی سی میں. بہرحال اے پی سی ہوئی، ساری جماعتیں آئیں، انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا حکومت کو کہ آپ جائیں، جا کے مذاکرات کریں. اب اگر حالات تبدیل ہوئے تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو جماعتیں پارلیمنٹ میں ریپرزینٹڈ ہیں، یا آپ چاہے ان کیمرہ کر لیں، پر بڑا ضروری ہے کہ سب کو کانفیڈنس میں لیا جائے. کانفیڈنس میں لے، اگر آپ ساری نیشنل اسمبلی کو، ویسے تو ہونا چاہیے لیکن کم از کم لیڈرشپ کو تو آپ کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ جی یہ صورتحال ہے. حکومت جو کچھ کر رہی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لیا ابھی تک؟ ہمیں جو میں نے کہا اے پی سی کے بعد سے لے کے آج تک ہمیں کوئی کانفیڈنس میں کچھ دیر کے لیے شاید کچھ گفتگو ہوئی تھی چودھری نثار صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن یہ جو اب دیکھیں نا، اب ایک صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. ہم مذاکرات کی طرف آگے بڑھے، اس کے بعد ایک جواب آیا، ایک ڈیڈ لاک ہوا. اس میں یہ کچھ تخصیص بھی ہونے لگی کہ کون مذاکرات کرنا چاہتا ہے، کون نہیں کرنا چاہتا. اور ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے اس سے کریں گے، جو لڑنا چاہتا ہے اس سے لڑیں گے. میں بریک لوں گا، بریک کے بعد نبیل صاحب آپ کی طرف آؤں گے. چھوٹے بریک کو، بریک کے بعد آپ سارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات نبیل گبور صاحب کا ایک اعتراض ہے اور ساتھ ہی شفقت محمود صاحب کا بھی اعتراض ہے کہ پارلیمنٹ میں حکومت کو آ کے بتانا چاہیے کہ مذاکرات کا کیا ہوا، کیوں ناکام ہوئے، اور اب آگے کیا اسٹریٹجی استعمال کر رہی ہے گورنمنٹ اور کیا پلاننگ ہے اس کی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جماعت اسلامی کے اوپر کہ پابندی لگنی چاہیے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ کے کچھ بیانات میں غلطی ہے، آپ کی اپروچ میں غلطی ہے، یا پھر آپ سے خوف زدہ ہیں تمام سیاسی جماعتیں؟ دیکھیے، یہ تو میں نے پہلے بھی کہا نا، بینجمن سسٹرز ہیں نا، وہ یہ گانا گا رہی ہیں، 3 پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی. میں ان سے گزارش کرنا ہوں کہ پابندی کی بات تو چھوڑیں، آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں. فاٹا کے اندر تو سٹیک ہولڈر ہے، تحریک انصاف اور تھوڑا سا جماعت اسلامی بھی ہے، وہاں کو اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن کراچی کے اندر ایم کیو ایم، اے این پی اور پیپلز پارٹی ہے نا. ہمیں ذرا پائلٹ پروجیکٹ چلائیں، ذرا وہاں پر کیا ہے، وہ کون سا آپریشن چاہتے ہیں، جن کے پاس پورا اختیار ہے. ذرا پیپلز پارٹی کرے کراچی کے اندر وہ کون سا آپریشن ہے. وہاں بھتہ خوروں کو، وہاں طالبان کو، وہاں ظالمان کو، وہاں دہشت گردوں کو، بوری بند لاش والوں کو، وہاں پر ٹارگٹ کلرز کو، جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہاں ٹارگٹ کلرز سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے ایک فل فلج آپریشن کریں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کس قسم کا یہ آپریشن چاہتے ہیں. شاید ہم یکسو ہو جائیں قبائلی علاقے کے لیے بھی. تو یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں بسم اللہ کر کے وہاں کراچی کے اندر، پھر ساری قوم شاید یکسو ہو جائے. جی گبول صاحب آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بینجمن سسٹر ہیں آپ، اور ہمیشہ جماعت اسلامی کے خلاف 3 جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. استعمال کر رہے ہیں بینجمن سسٹر. سب سے زیادہ قربانی جو دی ہے وہ اے این پی نے، ان کے لوگ شہید ہوئے.
KPK में MQM के लोग शहीद हुए हैं और पीपल्स पार्टी के लोग शहीद हुए हैं। पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा किसने शहीद किया? इन्हीं तालिबान ने शहीद किया। आप लोगों को तो इतनी भी जुर्रत नहीं है कि आप लोग आकर, हम तो जो 3 बेंजामिन सिस्टर, आप लोग तो 3 स्टूचेस है। जो 3 स्टूचेस जो हैं आके सिर्फ ये भी नहीं बोल सकते कि जी ये जो बॉम्ब, ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं ये गैर शरीयत है। आप ये भी आके नहीं बोल सकते हैं कि ये जो कराची के अंदर तालिबान ने जो है कहा है कि औरतें जो है पर्दे के बगैर निकलेंगे, हम उनको गोली मारेंगे। आपको पता है कि अभी नया ताजा ये 2 दिन पहले कराची के अंदर जो औरतें पर्दे के बगैर निकलेंगी, जो बुरखे के बगैर निकलेंगे, उनको गोली मारेंगे कराची के अंदर। पूरे कराची शहर के 2 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ की आबादी। आप देखिए, आप लोग ये जरूरत नहीं है कि आप बोल सके वो मुल्ज़िम को फ्लेगा तो क्या बनेगा? तालिबान लाना चाहती है जो तालिबान का जो आप लोगों का दोनों का देखें, आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। वो आप लोग पॉलिटिकल विंग है पाकिस्तान के अंदर तालिबान का। तालिबान आप लोग से काम लेती है, उसके बदले में आप लोग को पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं देती है। अफसा की बात सुन दीजिए। आप साहब देखिए, ये इंडिया के पार्टनर हैं जो पाकिस्तान की तकसीम को गलत समझते हैं। इन्होंने खत लिखा, बरतानिया को खत लिखा, उनकी एजेंसी को खत लिखा कि हमें हुक्म करे क्या करना है अपने पाकिस्तान के अंदर। हम अपने ये हर वक्त ये तो एक माफिया है। इतना मुझे बता दें, मेरा मसला हल हो जाएगा कि क्या खुदकुश बमबारी जो है वो गैर शरीयत है या नहीं है। आपने अगर ये फतवा दे दिया, मैं आपको दोनों हाथों से सैल्यूट करूंगा। आप लोग में ये इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि आप लोग ये बोल सके, क्योंकि आपका पार्टनर वहां बैठे हुए हैं वजीरिस्तान में, आपसे नाराज हो जाएंगे। ये अल्लाह के हमें जुर्रत है, हम कराची में बैठे लड़ रहे हैं, हमें जुर्रत है, हम उनको फेस कर रहे हैं। मैं अकेला घूमता हूं, जमात है, मुझे पता है कि वो मेरे ऊपर हमला करेंगे। मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है थ्रेट अलर्ट इशू किया है, लेकिन मैं ये जमात इस्लामी ने आपको बैठा हूं, पार्लियामेंट में भी बोलता हूं और अवामी जलसे भी करते हैं। आप लोग तो पता नहीं क्या करो, मुल्क को तबाह करना चाहते हो। मैं तो कहता हूं आप लोग की, आप लोग सबसे बड़े एंटी कैंसर लगा कराची को 1986 से कराची के ऊपर बैंड लगना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग हैं पाकिस्तान आबाद नहीं हो सकता। कराची रोशनियों के शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया आपने। आप सब 1 मिनट रुकिएगा, मैं वही अर्ज करूंगा। ये नहीं 1986 से कराची की बर्बादी ये की है इन्होंने, क्वेश्चन कराशन को लो और टीवी बेचकर कराशन को लो। क्लैरिफिकेशन सियासी तौर पे मुख्तलिफ चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुकाम पे हमें सब इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान बहुत नाजुक वक्त पे है, दहशत गर्दी का और एक बड़ा एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए बना हुआ। लेकिन शफकत साहब ये इशू इस तरह चला कि आज सिंध असम्बली में खड़े होकर शजील मेमन साहब ने कहा कि जमात इस्लामी पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं तो अब हुकूमत के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भी हैं, वजीर इत्तलात भी हैं, और उसके बाद MQM भी मुतालबा कर रही है। जब आप कम से कम ये कानून जरूर पास करें कि असम्बली में ऐसी बात नहीं होती। बात यह है कि इस किस्म की बातों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। किसी जमात पे कहना कि पाबंदी लगा दी जाए, दूसरी जमात कहेगी इस पे पाबंदी लगा, ये तो कोई बात नहीं है कि पाबंदी। जमहूरियत के अंदर पाबंदी अवाम लगाते हैं, वोट लगाते हैं। कई जमातें थी जो पहले असेंबलियों में बड़ी इस्तेदाद में होती थी, अब बिल्कुल नहीं है, उन पे अवाम ने पाबंदी लगा दी है। तो हमें जमहूरियत में इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता तो स्टेट रियासत जो है उसको जाके पकड़े। ऐसा साहब ये बताइए, ऑपरेशन जारी है वहां पे या अभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा? देखिए, जैसे कि वजारत दाखिला ने कहा है और हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने कहा है कि जहां पर जो उनके अहदाफ अगर उन पे हमले होंगे उसके रिटेलिएशन में वो जरूर अपना हमला करने का हक रखते हैं, और जो एक सिक्योरिटी प्लान है, जो सिक्योरिटी हिकमत अमली है, उसके तहत वो एक्ट करेंगे। कल काबीना का एक बहुत अहम इजलास है जिसमें सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर काबीना गौर करेगी और उस पर फैसला करेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह उसकी रोशनी में पार्लियामेंट को भी इत्मीनान मिलेंगे। लेकिन एक बात जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन कायम करना हमारी तरक्की के लिए एक प्री रेक्विजिट है, क्योंकि अगर अमन की तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे तो जितनी हम तरक्की की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होगी। हुकूमत इसके लिए इसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रही है, और हम तमाम सियासी जमातों के शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त कोई इस मसले पे सियासत नहीं कर रहा, हम सब कोई एतराज नहीं कर रहा, कोई एतराज नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारा कौमी मसला है। और मैं आखिर में सियासी जमातों को भी यही कहूंगा कि एक दूसरे से हम इस तरह के उस पे वो गैर जिम्मेदार है, वो गैर मुल्की है, वो गद्दार है, ये गद्दारी के 60 साल कर करके हमने देखिए नुक्ता नजर में फर्क हो सकता है, और जिसका जो नुक्ता नजर है उसके लिए हर सियासी जमात अवाम को जवाबदेह है, अवाम उसका एहतसाब करेंगे। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम
اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں. یہ بڑا ڈیلیکیٹ پیریڈ ہے. 2014 کا سال بہت ڈیلیکیٹ ہے. افغانستان کے اندر جو غیر ملکی انخلا ہے اس کے ساتھ ہوں گے. تو اگر ہم اتحاد سے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں اگری کرتا ہوں کہ بالکل ہمیں یونٹی دکھانا چاہیے. یونٹی تو ہم اس وقت دکھا سکتے ہیں جب سب جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آن بورڈ ہوں اور سب ایک ہی پیج پر ہوں. یہاں پر تو چند ایسے ہیں جو دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. پاکستان کی افواج کہتی ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہو, ہم عوام ساتھ ہونا چاہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو طالبان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خاصا میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. بہرحال ہمیں ایک پالیسی بنانی پڑے گی اور قومی پالیسی بنانی پڑے گی, اور ایک ایسی پالیسی بنانی پڑے گی جو 20-25 سال تک اس قوم کے لیے ضروری قرار دے دی جائے, قانونی شکل اختیار کر دی جائے, تبھی جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر ہم اس طرح رکتے رہے اور تھوڑا کر کے کوشش کرتے رہے تو شاید ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.